الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، میں نے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، اے تیری رضا میں جینا، اے تیری رضا میں مرنا، میری ابدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گیاؤب کا ہے کبھی آہ سجد بھرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گیاؤب کا ہے کبھی آہ سجد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی میرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ہوئی کسی کو حاصل اسے آ گیا
پھر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی میرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس زمانے میں ہم لوگ رہتے ہیں، آپ کو ہر فرد پریشان ملے گا۔ متعلقین بھی یہ بات کہتے ہیں، باپ بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کو صحت کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی اور کسی کی اولاد تو ہوتی ہے لیکن فرمانبردار نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان سارے مصائب کا، ان ساری پریشانیوں کا کیا حل ہے؟ نیک بھی پریشان ہے، بد بھی پریشان ہے۔ عام جو مشاہدہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان پریشانیوں کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک ان پریشانیوں کے دو حل ہیں۔ حل ایک ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو ناراضگی والے کام ہیں ان سے دور ہو جانا۔ کسی پہ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے وہ اپنے اعمال پہ غور کرے کہ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ باقی سب چیزیں بعد کی بات ہیں۔ کیوں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر اس پہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کرے کہ جی اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل میرے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر توبہ کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اب بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا غور کیا ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے تو پوری آدم کی اولاد گناہ گار ہے، لیکن خصوصی طور پہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میری سمجھ میں آیا ہو، لیکن پریشانیاں پھر بھی ہیں۔ میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں نماز کا بھی پابند ہوں، میں باقی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، رعایت کرتا ہوں، لیکن پریشانیاں پھر بھی ہیں۔ تو دوسرا حل یہ ہے کہ دعا کرو، ادعونی استجب لکم۔ دعا اللہ پاک جس سے رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں، جس کو سمجھ دیتے ہیں، جس سے محبت والا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اللہ اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ صرف دعا۔ نیکی جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، معاون ہے، یہ درست ہے کہ نیکی جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ حدیث کے اندر واقعات بھی آتا ہے
کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے، مشہور واقعہ ہے، حضرات علماء سے ساتھیوں نے سنا ہوگا، تو انہوں نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا تو اللہ نے اس پتھر کو دور کر دیا۔ تو جو نیکیاں ہیں یہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کیا؟ دعا، صرف مانگنا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بطور نمونہ ہمیں کچھ انبیاء اکرام کی دعائیں بتائیں، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ پڑھا کرے اللہ اس کو اولاد دے دے۔ جو سمجھتا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میری توبہ قبول نہیں ہوتی، تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا آدم علیہ السلام کی دعا پڑھا کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا تھا؟ دعائیں۔ واحد چیز جو انسان کی مصیبت کو دور کر سکتی ہے وہ اللہ سے مانگنا۔ جس دن ہمیں یہ فن آ گیا نا، اللہ سے مانگنے کا فن آ گیا، اس دن غربت بھی دور ہو جائے گی، اس دن بیماری بھی دور ہو جائے گی، اس دن دل کی تنگی اور دماغ کی تنگی سب دور ہو جائے گی۔ جب ہمیں یہ فن آ گیا کہ ہم اپنی فریاد کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، یہ بھی ایک فن ہے۔ میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، لوگ پریشان ہوتے ہیں، دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جس کو رو کر مانگنا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرا اپنا یہ تجربہ بھی کہہ لیں، مشاہدہ بھی کہہ لیں، جو ساتھی، بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں عبادت پہ زیادہ زور دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اور بعض ساتھی دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ میرا یہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ کام ان کے زیادہ بنتے ہیں جو دعاؤں پہ زیادہ۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا مشہور ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی، بڑا مشہور بادشاہ ہے۔ جب بیت المقدس میں حملہ کیا تو اطلاع ملی کہ دشمن کا بیڑا جو ہے رومیوں کا، وہ وہاں سے نکل گیا ہے حملہ کرنے کے لیے فوج پہ۔ تو رات کو مسجد کے اندر چلا گیا اور ساری رات اللہ سے مانگتا رہا، رو رو کے کہ اللہ میرے پاس تو قوت نہیں ہے اتنی کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، سامنے بھی فوج ہے، وہ پیچھے سے آ جائے گی، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے۔ صبح جب باہر نکلا، کوئی اللہ والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ پرانے زمانے کے بادشاہ بھی بڑے اللہ والے ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے۔ یہ ہمیں جو ایک تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ سارے بادشاہ ظالم تھے، سارے ظالم نہیں تھے۔ اسلام کی تاریخ میں سارے بادشاہ ظالم نہیں گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، بڑے عادل حکمران بھی گزرے ہیں۔ تو اس نے دیکھا ایک سامنے اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو سلطان اس سے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں۔ ایک بیڑا جو ہے وہ مجھ پہ پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، فوج پہ آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگے تمہارے رات کے آنسوؤں نے اس بڑے کو ڈبو دیا۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا فن نہیں آتا۔ جس دن ہم یہ فن سیکھ گئے نا، یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کا فن سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا فن سکھاتا ہے۔ جس دن اللہ سے مانگنے کا فن آ گیا، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سب کی مشکلات حل نہیں ہوتی، کچھ رہ بھی جاتی ہیں۔
تو جس کی جو مشکلات رہ جائیں گی اللہ سے مانگنے کے بعد بھی اللہ اس کے دل میں ایسا اطمینان نازل کر دیں گے، ایسا سکون اس کے دل میں آ جائے گا کہ لوگ اس کو کہیں گے تمہیں یہ پریشانی ہے، اس کو نہیں لگے گی، اس کو وہ پریشانی نہیں لگے گی۔ ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا۔ کتنے ساتھی ہیں جو دعا کو اہمیت دیتے ہیں، ایک رسمی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کچھ الفاظ جو پڑھ لیے ان کو دہرا دیا اور بس۔ چھوٹا بچہ بھی ہم سے کوئی چیز مانگے اور اگر ہم اس کی توجہ اٹینشن ہماری طرف نہ ہو تو ہم اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ دعا کو پڑھنا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو حضرات انبیاء کی قرآن عظیم میں دعائیں ہیں، یہ بطور نمونہ اللہ نے بتائی ہیں، دیکھو میرے نیک بندوں نے بھی مجھ سے مانگا۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں فرد نہیں ہے جو اللہ پاک سے مانگنے سے مستثنا ہو، اور جو جتنا اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو اتنا نوازے۔ اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں بھی ہوئی کسی مشیت کے تحت، جب میدان محشر میں ہوگا تو اللہ اس کو پہاڑ دکھائیں گے نیکیوں کا، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ میں نے نہیں کی، یہ میں نے نہیں کی، تو یہ تمہاری وہ دعائیں تھیں جو تم دنیا میں مانگتے تھے اور پوری نہیں ہوتی تھی۔ روایات میں آتا ہے بندہ اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری ہی نہ ہوئی ہوتی، میری کوئی دعا دنیا میں پوری ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ہم نے نہ دعا ہم مانگ سکے اور نہ دعا ہم لے سکے۔ ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، والدین کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ایک ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے دعا کا نکلنا۔ ماں باپ کی اتنی خدمت کی جائے کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ ایک ہے دعا کا کرنا، وہ تو ماں باپ سب کو دعا دیتے ہیں، پر ایک ان کی اتنی خدمت کی جائے کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ استاد کی اتنی خدمت کی جائے کہ اس کے دل سے دعا نکل جائے۔ یہ دعا کا نکلنا جو ہے یہ پھر رد نہیں ہوتا ہے، دعا کا نکلنا رد نہیں ہوتا ہے۔ ہم نہ خدمت کر سکے، ہم دعا تو کسی سے کیا نکلوانی ہے، ہم تو دعا مانگ بھی نہیں سکتے۔ جس ساتھی کو جو مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، وہ رات میں اٹھے اور اللہ کے سامنے اپنی اس مشکل کو بیان کرتے ہیں، اللہ یہ میری مشکل ہے، آپ اس کو حل کریں۔ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر اس میں کوئی اللہ کی مشیت ہوگی، حل نہ ہونا ہوا، اس کے دل میں ایسا سکون آئے گا، اس مسئلے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ دونوں باتیں نفع والی ہیں۔ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو جب بھی نفع والی ہے، اور اگر مسئلے سے پریشانی نکل گئی تو جب بھی نفع والی ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کا فن آنا چاہیے، اللہ سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، ہم اپنا دکھ اللہ سے بیان کر سکیں، ہم اپنی خوشی اللہ سے بیان کر سکیں، ایسا اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے نا، زبان سے نہیں۔ جو ہم زبانی دعوے کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق ضروری ہے۔ وہ بزرگوں نے حکایت لکھی ہے نا، کسی شخص نے طوطا پالا، طوطے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کو جو سکھایا جائے وہ دوہرا لیتا ہے، اس سے نہیں بولتا، جو اس کو سکھایا جائے وہ دوہرا لیتا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا یہ اس کو اللہ اللہ سکھاتا تھا، اللہ اللہ آتے جاتے اللہ اللہ، تو میں اللہ اللہ کہنا سیکھ لیا۔ اب کوئی آتا جاتا تو کہتا اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن وہ پنجرے سے کہیں کھلا رہ گیا تو بلی نے اس کو جھپٹا مارا، جب بلی نے اس کو پکڑا تو طوطے نے اللہ اللہ نہیں کی، طوطے نے کی ٹیں 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 ٹیں، جو اس کی زبان ہے۔
تو یہ جو شخص تھا یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا تھا، عرض کی حضرت میں نے اس کو اللہ اللہ سکھائی، لیکن جب اس میں مشکل وقت آئی تو اس نے اللہ اللہ نہیں کیا، اس نے ٹیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ اللہ اللہ اس کی زبان پہ تھا اور وہ ٹیں اس کی کہاں تھی؟ دل کے اندر تھی۔ کتنے ساتھی ہیں جو غصے میں ہوتے ہیں تو گالی نکلتی ہے، جی گالی کیوں نکل گئی بھائی؟ کوئی ناگہانی کیفیت آ گئی تو ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کہ دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ بظاہر دیندار بھی ہے، بظاہر سارے اسباب بھی ہیں، بظاہر یہ تو ناگہانی کیفیت میں پتہ چلتا ہے، اضطراری کیفیت میں پتہ چلتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ جب دنیا کی کسی پریشانی میں ہماری زبان سے اللہ کا نام نہیں نکل سکا تو ملک الموت جب سامنے کھڑا ہوگا پھر اللہ کا نام کیسے نکلے گا؟ جب منکر نکیر قبر کے اندر آئیں گے ان کی ہیبت ایسی ہے، ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی، چہرے کالے ہوں گے۔ کیسی ہیبت ناک شکل ہوگی، نیلی آنکھیں اور چہرہ کالا، کیسے اس کی زبان سے اللہ نکلے گا؟ جب دنیا میں دنیاوی پریشانی پر ہماری زبان سے اللہ نہیں نکلتا، بیکار باتیں نکلتی ہیں، گالیاں نکلتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زبان سے رٹا مارا ہے، ہمارا دل اس یاد سے خالی ہے۔ اگر ہمارے دل میں وہ بات آتی تو جیسے ہی کوئی اضطراری کیفیت ہوتی، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا، فوراً زبان سے اللہ کا نام نکلتا، وہ کسی بھی صورت میں نکلتا، اللہ اکبر، ان للہ و انا الیہ راجعون، یا صرف اللہ نکلتا، کچھ بھی نکلتا، اللہ کی یاد نکلتی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں بس، اگر ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہوتی تو اضطراری کیفیت میں اللہ کا نام نکلتا، کوئی بیکار اور بیہودہ بات زبان سے نہ نکلتی۔ تو دل میں اللہ کو بسانا ہے، جس نے دل میں اللہ کو یاد کر لیا، جس کے دل کا تعلق اللہ سے بن گیا، پھر اس کو اس کی زبان کی خاموشی بھی یہ نفع دیتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی حضرت کوئی واعظ فرما دیا کریں، آپ گفتگو نہیں کرتے ہیں، فرمایا جس نے میری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ میری گفتگو سے نہیں سیکھ سکتا۔ یہ جس طرح علوم شریعہ میں ہم کہتے ہیں کہ جی بدعت داخل ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ جو بیانات ہیں یہ تصوف کی بدعت ہے، کیونکہ زمانے کے حساب سے ترغیب کم ہو گئی نا، ترغیب کم ہو گئی، لوگوں میں استعداد کم ہو گئی، طلب کم ہو گئی، تو اس کو پیدا کرنے کے لیے پھر بزرگوں نے فرمایا جی بیان بھی کر لیا کرو۔ ورنہ پرانے زمانے میں جو بزرگان دین تھے، اللہ والے صوفی تھے، وہ بیان نہیں کرتے تھے، نہ ان کو آتا تھا اور نہ وہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ علم نہیں تھا، حضرت بشر حافی ان پڑھ تھے، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ایک بار امام شافعی جو ہے انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل سے، ان سے فقہ کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ بھئی یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ان سے عرض کی کہ حضرت اگر کسی شخص کی کچھ نمازیں فوت ہو جائیں، دن میں ایک دو نماز فوت ہو گئی اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ میری کون سی نماز فوت ہوئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی جو شخص اتنا غافل ہو کہ اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کس وقت کھڑا نہیں ہوا، اس کو چاہیے پورے دن کی نمازیں قضا کرے۔ اور فقہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی یاد کی نعمت ہے یہ بصیرت کو پیدا کرتی ہے۔ یہ جو کام ہم زبان سے لیتے ہیں نا، یہ اگر ہمارے دل میں قوت ہو پھر یہ کام دل سے ہو۔ اولاد ہماری نہیں سنتی، دوست احباب ہمارے نہیں سنتے، یہ کیوں نہیں سنتے؟ یہ ایمان کی بڑی قوت ہے، یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قوت والی چیز ہے، ہیبت والی چیز، روب والی چیز ہے۔
کیوں کیسے ہماری بات نہیں سنتا بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنی اس صلاحیت کو، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسایا ہی نہیں، ہم نے اپنے دل کو وزنی کیا ہی نہیں۔ پھر جو تھوڑا بہت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنی زبان سے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے کہ 100 میں سے 99 سالک اس مرض میں مبتلا ہے۔ ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ اگر 1000 اللہ کا ذکر روز کیا جائے، 1000، 40 دن بعد اللہ ایسی تاثیر پیدا کرتے ہیں اس کی زبان کے اندر، اس کے دل کے اندر، کہ جس کو جو بات کہے اس کے دل پہ سیدھا اثر ہوتا ہے۔ میں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو 1 لاکھ روز کا اس میں ذات ہیں، لیکن وہ قوت نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے بکثرت بولتے ہیں، غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں۔ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کے معاملے میں، ہر معاملے میں، شریعت کے معاملے میں بہت سخت ہے، مزاج حضرت کا سخت ہے، ویسے نرم طبیعت بھی ہے لیکن شریعت کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ کسی سے مزاج پوچھتے نا، جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور اگر کہہ دیتا آگے سے جی ٹھیک ٹھاک ہے، تو حضرت اس کو صحیح گرفت فرماتے، ٹھیک سے جملہ مکمل تھا۔ اگر آپ نے کہہ دیا جی میری طبیعت ٹھیک ہے، یہ جملہ مکمل ہے، ٹھاک کیا چیز ہے؟ یہ غیر ضروری لغو بات ہے، یہ اضافی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ والے اپنی زبانوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، اس زبان سے یا تو اللہ کا ذکر ہو، یا کوئی دنیاوی ضرورت ہو، ورنہ خاموشی ہو۔ کر کے دیکھ لیں، زبان بند کر کے جو 1 لاکھ اس میں ذات کرتا ہے، وہ 25,000 20,000 پہ آ جائے، وہ اپنی زبان کو بند کر لے، دیکھیں پھر کیا نفع ہوتا ہے۔ ہماری زبان قابو میں نہیں ہے۔ غیر ضروری گفتگو سے ایک تو دل کی نورانیت ختم ہوتی ہے، پھر اگر گفتگو صحیح بھی ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو غیبت کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک اصول بنا لیں، جو غائب ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، الا یہ کہ کسی کی کوئی ذمہ داری ہے، کسی کو کسی نے کوئی ذمہ داری دی ہے فلاں کے بارے میں بات کرنے کی، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جو غائب ہے اس کی گفتگو نہیں ہوگی۔ غائب کی گفتگو اچھائی میں کیوں نہ ہو، پھر شیطان اس کو ایسے بدلتا ہے کہ وہ غیبت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اچھائی سے شروع ہوتی ہے، اس کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، اور غیبت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حافظہ ٹھیک نہیں ہے، عمر کتنی ہے؟ 25 سال 30 سال، حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری نظروں کی حفاظت ٹھیک نہیں ہے۔ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، جس نے کسی عورت کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، اللہ جنت کے اندر اس کو بڑی آنکھوں والی عور دیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، ہم سے ہوتی نہیں۔ اور حضرت حکیم اختر صاحب نے تو رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت گرفت کی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا اثر دل پہ جاتا ہے، پھر دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، پھر عبادت سے اس کا دل پیچھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے بڑے حضرت کے دادا پیر، افغانستان تشریف لے گئے، گزر رہے تھے رستے میں، اس زمانے میں اتنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، تو دیکھا ایک پہاڑی علاقے کے اندر ایک درویش ہے، اور ایک پاؤں اس کا غار سے باہر ہے اور ایک پاؤں غار کے اندر ہے، اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں اور زبان سے استغفار جاری ہے۔ اس سے کہنے لگے بھئی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں یہاں غار کے اندر اللہ کی عبادت کرتا تھا، کہنے لگے مجھ پہ آزمائش آ گئی۔ آزمائش کیا آ گئی؟ کہ اللہ پاک نے ایک سجی سنوری عورت کو
غار کے باہر سے گزار دیا. اس جنگل میں، اس بیابان میں کہاں سے عورت آئی؟ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. تو وہ درویش کہنے لگا میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا میں اس کو دیکھوں. شیطان نے وسوسہ ڈالا تو پاؤں غار سے باہر رکھا تو آواز آئی دعوے ہم سے محبت کا کرتے ہو اور دیکھنے عورتوں کو جاتے ہو. دعویٰ ہم سے محبت کا کرتے ہو اور دیکھنے عورتوں کو جاتے ہو. کہنے لگے جی اس وقت سے میں اسی حالت میں کھڑا ہوں جب اللہ توبہ کو قبول کر لے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ اللہ سے محبت کا، دیکھتے غیر عورتوں کو ہیں. کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ گناہ زبان اور آنکھوں کے، باقی تو بعد میں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ. اللہ تو بہت سارے ہمارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، اللہ پکڑتے نہیں ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ پاک چھوٹے چھوٹے خیر کا جو باریک اس کا بھی وہ تو لے گا، حساب ہوگا. اور جو شر ہے انسان کی جو برائی چھوٹی ہو بھلے اس کا بھی حساب ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے نبی یہ تو مشکل معاملہ ہو گیا، اب انسان سے تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات ناگوار گزرے، طبیعت کے خلاف گزرے، ناگوار گزرے، اللہ اس کے بدلے ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. پنکھے میں تھا، لائٹ چلی گئی، ہم نے کیا کیا؟ شور مچانا شروع کر دیا. جی لائٹ چلی گئی، گرمی لگ. وہ بھائی خلاف مزاج بات کو برداشت کرو، اللہ اس کے بدلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تھوڑی سی ہم نے اپنے مزاج کو ایسا کر دیا، تھوڑا سا مزاج کے خلاف بات ہوئی اور بس. جو مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ ساری رعایتیں اللہ میں جنت میں دیں گے. وہاں مزاج کی بھی رعایت ہوگی، معاملات کی بھی رعایت، سب رعایتیں وہاں پہ ہیں. کسی کو مال کی تنگی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی تھوڑی اعمال پہ راضی ہو، تھوڑی عبادت پہ راضی ہو. جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑی عبادت پہ، تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے جس کو رزق کی تنگی ہے وہ مشکل میں ہے، اس کا دوسرا معاملہ اللہ نے آسان کر دیا. ہر پہلو سے دیکھیں نا، کسی کو آسائش دی ہے تو اس کا معاملہ بھی سخت کر دیا ہے. غریب مومن جو ہے یہ امیر مومن سے پہلے جنت میں جائے گا. تھوڑی سی مشکل کو برداشت کرنا سیکھیں. اپنے آپ کو جب ہم سیدھا کریں گے پھر معاملات ٹھیک ہوں گے. جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، پھر معاملات ٹھیک ہوں گے. کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اللہ والوں کے واقعات، ہاتھ اٹھائے فلاں کام ہو گیا، ہاتھ اٹھائے فلاں کام ہو گیا. وہ ہم ہاتھ اٹھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ریاضت کو نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے مجاہدے کو نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بزرگوں نے ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا. اس ہاتھ اٹھانے، ہاتھوں کو ایسا بنانے کے لیے کہ جن کو اللہ پاک بندہ صدا دیتے ہیں اور اللہ قبول کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو ایسا بنانے کے لیے جو پیچھے ریاضت ہے وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ بغیر محنت کے نہیں ہے. حضرت ہمارے بڑے اصحاب کے خلیفہ تھے حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا بقدر نصیب ہے اور دین بقدر محنت ہے. فرماتے تھے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا بقدر محنت ہے، کمائیں گے تو ملے گی، اور دین بقدر نصیب ہے. میں ایسا نہیں ہے، دنیا بقدر نصیب ہے اور دین بقدر محنت ہے. تو یہ جو امراض ہے نا ہمارے، ان امراض سے جب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی ہم سیدھے ٹریک پہ نہیں چلیں گے.
اور یہ کیسے چھوٹے گی؟ یہ اللہ کے ذکر سے چھوٹے گی۔ جتنا ہمارے دل کے اندر اللہ کا ذکر آئے گا اتنی دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اور اتنا پھر ان برے اعمال کو چھوڑنا، ان رذائل کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے معاملات حل ہو جائیں، بیٹے کی شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، پینشن ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں بھائی اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ دنیا کے ان کاموں سے تمہیں چھڑا دیں گے۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے آہستہ آہستہ اللہ دنیا کی مصروفیات سے چھڑا دیں گے۔ یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے اپنے لیے خالص کر دیا۔ ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ دنیا کے کام ختم ہو جائیں پھر ہم اللہ کو یاد کریں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ دنیا کے کاموں کو آہستہ آہستہ ہم سے دور کرتے رہیں گے، دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوتی رہیں گی۔ اللہ کا ذکر کیا جائے اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، کسی کی صحبت اختیار کی جائے۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں نا، کوئی ہنر سیکھنا ہوتا ہے استاد کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح یہ آخرت کا معاملہ ہے، اصلاح کا معاملہ ہے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، پھر ان سے پوچھا جائے حضرت میں رات کو کیوں نہیں اٹھ سکتا ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ پھر وہ بتائیں گے کہ جی تم میں کیا کمی ہے، پھر اس پہ محنت کرے، پھر اللہ کا انعام دیکھیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کر لیں ساتھی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روزہ محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ پاک ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، زخمیوں کو صحت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا کو بتا دیں نگر کا اعلان کر دیں۔